اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے گھر جائیں، حج کرنے جائیں اگر وہ جا سکتے ہیں۔ حج کے سلسلے میں ہماری گفتگو عمرے کے احکام بیان کر دیے، عمرے کی تھوڑی باتیں ہم نے بیان کر دیں۔ اب ہم خود حج پر پہنچ گئے، چونکہ جو لوگ دور سے جاتے ہیں انہیں حج تمتع کرنا پڑتا ہے، اور اس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، پھر آدمی آزاد ہو جاتا ہے مکے میں آرام سے، جیسے آپ انڈیا میں زندگی گزارتے ہیں ویسے گزارتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حج کی تاریخیں آ جائیں۔ حج کی تاریخ شروع ہوتی ہے 9 ذی الحجہ سے، لیکن 8 کو تیاری کرنا شروع ہو جاتی۔ اسی لیے پہلے زمانے میں بقرعید کی 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا تھا۔ یوم الترویہ یعنی تیاری کے دن، پانی بھرنے کے دن۔ پانی بھر کے لوگ عرفہ میں رکھ دیا کرتے تھے کہ اب 9 تاریخ کو ہمیں حج کرنا ہے، وہاں کھانے کا انتظام کر دیا کرتے تھے۔ اس 8 تاریخ کو کہا جاتا تھا یوم الترویہ۔ کیا؟ پانی بھرنے، سامان رکھنے، یہ سب چیزیں تیاری کرنے کا، گویا تیاری کرنے کا دن۔ اور اب بھی جب آدمی حج پر جاتا ہے تو 7 کی رات سے لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں، کہ رات کو بقرعید کی لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں، بسیں جانی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب میٹرو بھی لگی ہوئی ہے، اس سے بھی لوگ جاتے ہیں، تو وہاں سے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ 7 سے شروع ہوتا ہے، 8 تک جاتے رہتے ہیں۔ 9 سے اصل اعمال کرنا ضروری ہے، شروع ہو جاتا ہے بالکل 9 کو۔ اب شروعات کہاں سے؟ سب سے پہلے ابھی تک آپ آزاد تھے، جیسے کپڑے پہنے، جیسا کھائیں پئیں کھائیں، جو جیسا رہنا چاہیں رہ لیں۔ بس اگر آپ مسجد الحرام میں جائیں گے تو نجس حالت میں نہیں جا سکتے، بس یہ قید تھی، باقی آپ آزاد تھے، جنرل زندگی آپ گزار رہے تھے۔ اب پہنچ گیا حج کے ایام آ گئے، اب آپ کو حج پر جانا ہے، حج کے اعمال انجام دینا ہے، تو اب دوبارہ سے احرام باندھنا ہے۔ حج کا بھی پہلا عمل ہم نے کیا لکھا ہے؟ احرام، یعنی جو احرام آپ نے عمرے کے لیے باندھا تھا وہی دوبارہ باندھنا ہے، لیکن حج کا احرام خود مکے میں کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں، میقات پر جانا ضروری نہیں ہے۔ خود حج کا احرام مکے میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، مسجد الحرام سے کسی بھی جگہ سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں، لباس ڈالیں گے، نیت کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے، باقی جتنی مرتبہ آپ چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا احرام بن گیا، پہلا عمل آپ نے انجام دے لیا۔ اب آپ پر وہی چیزیں جو پہلے احرام باندھنے سے حرام ہوئی تھیں، جو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے یہاں پر محرمات، وہ حرام ہو جائیں گی، وہ چیزیں آپ پر دوبارہ حرام ہو گئیں۔ اب پھر آپ وہ کام انجام نہیں دے سکتے جب تک محرم ہیں۔ اب آپ کیا؟ محرم ہو گئے، آپ نے احرام باندھ لیا۔ ہاں، بہتر یہ ہے، جو کہ آج کل کے زمانے میں بڑا سخت ہے، آج کل بڑا سخت ہے، لیکن روایتوں کے حساب سے بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد الحرام میں احرام باندھیں تو اچھا ہے، جتنا کعبے کے پاس ہو کر احرام باندھیں تو اچھا ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں بہت مشکل ہے، چونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے،
یا سعودی گورنمنٹ بعض موقعوں پر اجازت نہیں دیتی آپ کو، عربستان کی گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دیتی، تو اس وقت اجازت نہیں تو آپ ضد نہ کریں، اس لیے کہ آپ پورے مکے میں سے کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں، وہ زیادہ ثواب ہے اس صورت میں جب کسی کو مشکل نہ ہو۔ اب مشکل آ رہی ہے آپ کو تو آپ وہاں جانے کی زحمت نہ کریں۔ گویا آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہتر یہی ہے جہاں آپ ہیں وہیں سے احرام باندھ لیں تاکہ آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو مشکل نہ ہو۔ یہاں پر یہ بات میں کہہ دوں کہ جس قافلے کے ساتھ آپ حج پر جا رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، جو آپ کا لیڈر ہے، جو آپ کو لیڈ کر رہا ہے، ہمیشہ اس کی بات سنیں۔ وہاں اپنی حتیٰ کتاب میں بھی نہ پڑھیں کیا ہے کیسے ہے، وہ لیڈر گیا ہی اس لیے تاکہ آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو گائیڈ کرے، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے گیا ہے، وہ اس نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے۔ آپ مستحبات، مکروہات وغیرہ ان سب کے چکر میں نہ پڑیں، صحیح سے واجبات ادا ہو جائیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ واجب چیزیں آپ نے ادا کرنی، حرام انجام نہیں دیا، یہی حج میں بہت بڑا ثواب ہے۔ بہت سے لوگ مستحبات کے چکر میں یا مکروہات کے چکر میں پھر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا اچھا نہیں ہے، دوسروں کو تکلیف میں ڈالنا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے جو آپ کا گائیڈ کہہ رہا ہے، جو آپ کے ساتھ مولانا گئے ہوئے ہیں، جو آپ کو قافلے پر لے کر گیا ہے، اس وقت ان کی بات ہی آپ مانیں۔ علم آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ہمیشہ اپنے لیڈر کو چھوڑ کے چل دوں، میں تو یہ کروں گا۔ علم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گائیڈ کے اور لیڈر کے پیچھے چلیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس علم کم نہیں تھا، امام حسن علیہ السلام کے پاس علم کم نہیں تھا، امام حسین کے پاس علم کم نہیں تھا، لیکن جب تک رسول اللہ رہے حضرت علی پیچھے پیچھے، جب رسول اللہ چلے گئے امام حسن پیچھے پیچھے، جب حضرت علی علیہ السلام چلے گئے امام حسین پیچھے پیچھے امام حسن کے۔ تو کسی کے پاس علم کم نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اپنے لیڈر اور گائیڈ کے پیچھے چلنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ لہٰذا وہاں پر ضد نہ کرے آدمی، یہ کیا ہو گیا، فلاں کیا ہو گیا۔ کبھی کبھی حالات کے حساب سے لیڈر کوئی فیصلہ لے لیتا ہے، اسی کی بات ماننا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو پہلا عمل کیا ہو گیا؟ احرام مکے میں کہیں سے بھی آپ باندھ سکتے ہیں۔ احرام باندھ لیا، اب جائیں گے کب؟ 9 تاریخ کو، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا 7 سے شروع ہو جاتے ہیں جانا، چونکہ حاجی 8 کو کچھ چلے جاتے ہیں، وہ بسیں معین ہوتی ہیں، باقاعدہ میٹرو کا آپ کو لیبل دیا جاتا ہے، آپ اس میں سوار ہو سکتے ہیں دکھا کے، تو سب کا بندھا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا جو ٹائم آپ کو دیا گیا اس ٹائم کی رعایت کریں آپ، یہ نہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں چل دیا۔ تو لیکن 9 کو پہنچ